بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. اما بعد، حاضرین کرام، آج کی نشست اور آج کی تقریر اور آج کے بیان کا موضوع ہے مقصد زندگی. قرآن کی روشنی میں ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، ہماری زندگی کا نصب العین کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہم کس لیے جی رہے ہیں، ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں. ہم کو اپنا مقصد زندگی ہی معلوم نہیں ہے. عزیزان گرامی، ہمیں اپنی منزل معلوم ہونی چاہیے، ہمیں اپنا مقصد زندگی معلوم ہونا چاہیے. کس لیے ہم جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس لیے پیدا کیا. دیکھیے، اگر ہم اپنی طرف سے بتائیں یا اور لوگوں کی طرف سے بتائیں تو ظاہر ہے کہ ہمارا بتایا ہوا مقصد یا دوسرے لوگوں کا بتایا ہوا مقصد زندگی معتبر نہیں ہوگا. جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اس نے خود آپ کا مقصد زندگی بتایا ہے. قرآن کریم، اس کے اندر عقیدہ بھی ہے، اس کے اندر رہن سہن کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہو، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح رہو، غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح رہو، یہودی، نصرانی، پارسی، عیسائی، ان کے ساتھ کس طرح رہو، وطن والے جو ایک وطن میں رہتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، گھر کے اندر کس طرح رہو، مسجد میں کس طرح رہو، اسکول و بازار میں کس طرح رہو. تمام طریقے قرآن کریم میں بتائے گئے ہیں. اللہ کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، یہ انسان کے بتائے ہوئے طریقے نہیں ہیں. تو ہم کو اپنی زندگی کا مقصد قرآن کریم کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. اور قرآن کریم کی ہر بات کھلی ہوئی ہے، اس میں ایچ پیچ نہیں ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے. اللہ کی کتاب میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی گئی ہے. واضح کر کے سب پردے ہٹا دیے گئے ہیں، غبار چھانٹ دیا گیا ہے اور حقیقت بے نقاب صورت میں آپ کے سامنے رکھ دی گئی. مگر آپ سوچتے ہی نہیں، آپ سنتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 طرح کی زندگیاں ذکر کی ہیں کہ لوگ دنیا میں 4 طرح سے جیتے ہیں. لوگوں کی 4 طرح کی زندگی دنیا میں نظر آتی ہے. کچھ لوگ ہیں جن کی زندگی کا مقصد ہے کھانا پینا، موج اڑانا اور دنیا سے چلے جانا. جیسا کہ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ واہ واہ صاحب بھی کیا کار نمایاں کر گئے، واہ واہ صاحب بھی کیا کار نمایاں کر گئے. بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. تو کچھ لوگوں کی زندگی کا مقصد ہے کھانا پینا، موج کرنا، ان کے اوپر کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے، وہ دنیا میں کوئی کارنامہ انجام ہی نہیں دینا چاہتے. یہ ہے مشرکانہ زندگی، یہ ہے کافرانہ زندگی، یہ ہے خدا کے انکار کی زندگی. جو خدا کو نہیں مانتے، جو مذہب کو نہیں مانتے، وہ اس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں. میرے عزیزو، ایسے آدمی جو 70 سال 80 سال پہاڑ جیسی زندگی، ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، 70-80 سال تک آدمی اللہ کے آسمان کے نیچے، خدا کی زمین کے اوپر رہا اور خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے. اگر ایسا آدمی آگ کے الاؤ میں ڈال دیا جائے تو کوئی ظلم نہیں ہے، صحیح ہے. اتنا غافل، اتنا بے شعور، اتنا بے حس، اتنا نڈر، اتنا بے باک. تو یہ ایک زندگی ہے. ایک دوسری زندگی ہے، وہ کیا ہے؟ نفس پرستانہ زندگی. بیوی میں مست ہیں، بچوں میں مست ہیں، جانوروں میں مست ہیں. بنیا ہے، اس کو سونے اور چاندی سے محبت ہے. آنکھ کھلتی ہے سونے اور چاندی پر اور آنکھ بند ہوتی ہے سونے اور چاندی پر. جب تک نوٹوں کی گڈی نہ دیکھے تب تک بیچارے کو چین ہی نہیں آتا. اگر نوٹ آتے رہیں، اگر چاندی اور سونے کے سکے کھنکھناتے رہیں تو لالا جی کو چاہے آپ دوپہر کو کھانا دیں یا نہ دیں، ان کی طبیعت مگن رہے گی.
کچھ لوگوں کے اندر جانوروں کی محبت ہوتی ہے، 4 بھینسیں پال لی، صبح ان کی آنکھ کھلتی ہے گوبر پر اور آنکھ بند ہوتی ہے گوبر پر، ماں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بھینس کو دیکھ رہے ہیں ماں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، باپ جو ان کو دنیا اور آخرت کے اندر اس کی خدمت سے ترقی ملتی ہے، باپ کی طرف توجہ نہیں، دوا کے لیے کرا رہا ہے، کہیں جانے کے لیے اس کو سہارے کی ضرورت ہے، اور آپ بھینسوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، آپ بیل کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کو کھیت سے پیار ہوتا ہے، صبح کرتے ہیں کھیت پر اور شام جب آنکھ بند ہونے ہوتی ہے تب لیٹنے کے لیے گھر چلے آتے ہیں۔ غرض ہے کہ نہ ماں کی خدمت کا خیال، نہ باپ کی خدمت کا خیال، نہ اللہ کے حقوق اور نماز کا خیال، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ کچھ لوگ ہیں کہ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ ڈال دیا ہے کہ بیوی سے محبت کرو، ساری زندگی اپنی بیوی پہ قربان کر دو، بس بیوی خوش ہو جائے چاہے ساری دنیا ناراض ہو جائے، اور بیوی کو خوش کرنے کے لیے رشوت کا مال، حرام مال، چوری کا مال لاؤ، بس بیوی خوش ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں جو بیٹوں کے لیے، ہمارے ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر ایک ہریانہ صوبہ تھا، وہاں ایک صاحب وزیر اعظم تو نہیں بن پائے، نائب وزیر اعظم بن گئے، اتنے پر ان کی ہوس پوری نہیں ہوئی، اپنے لڑکے کو اسٹیٹ کا وزیر اعلیٰ بنا دیا، چیف منسٹر بنا دیا۔ بتائیے، پورا ملک اپنی جیب ہی میں رکھے لینا چاہتے تھے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بیٹے کے لیے جیتے ہیں کہ بیٹے کی 4 بلڈنگیں ہو جائیں، بیٹے کے پاس 4 کاریں آ جائیں، بیٹی کی تجوری بھر جائے، اور چاہے غریب سسکتے رہیں اور مرتے رہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سونے اور چاندی کے عادی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیاوی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے اچھی زندگی ہے۔ آپ بیوی سے محبت کریں مگر اس کو حد میں رکھیے، اس کی اوقات پہچانیے، ایسی محبت نہ کیجیے کہ اور جو زندگی کے فرائض ہیں اور جو آپ کے اوپر حقوق ہیں ان کی حق تلفی ہو جائے۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، یتیموں کا بھی خیال کریے جن کے سر سے ان کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ تو یہ ہے نفس پرستانہ زندگی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ ایک تیسری زندگی ہے مفسدانہ زندگی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فساد برپا کرتے ہیں، جو ریشہ دوانی کرتے ہیں، جو لگائی بجھائی کرتے ہیں، جو جوڑ توڑ کرتے ہیں، جو ملک میں، جو شہر میں، جو گاؤں میں آگ لگاتے ہیں۔ 2 آدمی ملے جلے رہتے ہیں، ان میں پھوٹ ڈالتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، ان کی زبان شہد اور شکر سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے، لیکن دل ان کے بھیڑیوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ محفل میں کہیں گے کہ ہمارے دل میں ہماری قوم کی، ہمارے خاندان کی، ہمارے وطن کی کتنی محبت ہے، مگرمچھ کے آنسو بہائیں گے، اور جہاں مجلس سے گئے بس اپنی عیش کے سوا کسی کے عیش کا خیال نہیں۔ فساد برپا کرنا، قوموں کو لڑانا، یہی ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم میں یہ لوگ انتہائی ناپسند ہیں، ہم کبھی بھی ان کے اوپر پسندیدگی کی نظر نہیں ڈالتے۔ قرآن کریم میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی چکنی چپڑی باتیں سن کر آپ کو جی چاہے گا کہ بھئی یہ بولتے رہیں ہم سنتے رہیں، جیسے ان کی باتیں کانوں میں رس گھول رہی ہیں، حالانکہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ دل کے اندر ان کے نفرت بھری ہوئی ہے، دل کے اندر ان کے زہر بھرا ہوا ہے، اور بات بات پر کہ خدا گواہ، اللہ گواہ، زمین آسمان کا مالک گواہ کہ ہمارے دل میں کتنی محبت ہے۔ علماء نے کہا کہ جو آدمی کچھ نہیں کرتا وہ کہتا اللہ گواہ، کیونکہ اگر اس نے کچھ کیا ہوتا تو آدمی بھی گواہی دیتے کہ ہاں آپ نے یہ کیا ہے، فلاں گواہ ہے، فلاں گواہ، یہ نہیں کہیں گے اللہ گواہ ہے، کیونکہ اللہ کی گواہی کو تو کوئی جانتا نہیں، وہ تو آخرت میں پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں اور بات بات پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ دل کے اندر ان کے زہر بھرا ہوا ہے۔ جب مجلس سے باہر جاتے ہیں تو فساد کی کوشش کرتے ہیں، نسل کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کھیتوں میں آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، باغوں کو اجاڑ دیتے ہیں۔ اللہ ایسے فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تیسری زندگی ہے۔ اور چوتھی زندگی مومنانہ زندگی ہے۔
کافرانہ مشرکانہ زندگی، نفس پرستانہ زندگی، منافقانہ زندگی۔ عزیزو، ناظرین کرام، جس آدمی کے پاس کھانے پینے کے سوا کوئی مقصد نہیں تو وہ ملک کے کیا کام آئے گا؟ وطن کے کیا کام آئے گا؟ رشتہ داروں کے کیا کام آئے گا؟ جس آدمی کے سامنے اپنی بیوی، اپنا بیٹا، اپنی دکان، اپنی کھیتی، اس کے سوا کوئی اس کی نظر میں نہیں ہے، آپ بتائیے اسے کون بڑا کام انجام پا سکتا ہے؟ اور جو آدمی فساد کا عادی ہو چکا ہے، فساد پھیلانے کا، اس سے بڑی تباہی اور کس سے آتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت نمام، جو چغلی کھاتا ہے، جو لگائی بجھائی کرتا ہے، میانے دو کس جنگ چوں آتشست، سخن چین بدبخت ہیزم کشست۔ جب دو آدمیوں میں لڑائی ہو تو سمجھ لو کہ آگ لگ گئی ہے، اب جو چغلی کھا رہا ہے وہ اس آگ میں تیل ڈال رہا ہے۔ چغلی کھانے والا، فساد بھڑکانے والا، لگائی بجھائی کرنے والا آگ میں تیل ڈال رہا ہے۔ حاضرین کرام، وقفے کا وقت ہو چکا ہے، میں انشاءاللہ وقفہ ختم ہونے کے بعد اپنی بات مکمل کروں گا، سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے 4 طرح کی زندگیوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک کافرانہ زندگی، مشرکانہ زندگی، دوسری نفس پرستانہ زندگی، تیسری منافقانہ زندگی، مفسدانہ زندگی، اور چوتھی مومنانہ زندگی۔ ایک مومن، ایک مسلمان کو کس طرح زندہ رہنا چاہیے، تو سنیے قرآن کریم نے کیا کہا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں یا اور انسانوں کی طرف سے نہیں، آپ کے پیدا کرنے والے کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومن کی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے۔ مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ مومن کو کبھی رکوع کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے، کبھی سجدہ کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے، کبھی نیکیاں پھیلاتے ہوئے نظر آنا چاہیے، کبھی اپنے دین اور اپنے مذہب کے لیے جد و جہد اور پوری قربانی دیتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو مسلم کہا ہے، تابع دار، بندگی کرنے والے، لہذا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نیکی کے بغیر برائی کرنے سے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نماز، رکوع و سجدے سے بے نیاز ہو کر تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے لیے جیسی کوشش کرنے کا حق ہے، کوشش کا حق ادا کر دو۔ اللہ نے تم کو مسلمان کہا ہے، اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم تھا، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے، اور قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے۔ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لایا ہوا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، ایسے احکام کا حکم نہیں دیا ہے اور ایسی چیزوں کا پابند نہیں کیا ہے کہ جو تمہارے لیے مشکل ہوں۔ تمہاری مشکلات، تمہاری مجبوریاں، تمہاری بیماریاں، آزاریاں، ان کا سامنے خیال رکھ کر تم کو نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ فاقیموا الصلاۃ، لہذا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کو اگر کوئی پکڑ لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رسی چھڑاتا نہیں ہے۔ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ تمہارا کارساز ہے تو کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ دوستو، جب سب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں،
اس وقت بھی اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا اور اللہ مدد کرتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ کیا آپ کی زندگی مومنانہ ہے؟ کیا آپ رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کیا آپ دین کے لیے جدوجہد کرتے ہیں؟ کیا آپ نے نماز کی اقامت اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا پورا انتظام کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو آپ اپنے مقصد زندگی سے دور ہیں۔ مسلمان خواہشوں کے غلام ہو گئے ہیں، سونے اور چاندی کے غلام ہو گئے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو نظر انداز کر دیا ہے۔ تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد القطیفہ، وہ لوگ جو چاندی کے غلام ہیں وہ برباد ہو گئے، وہ لوگ جو سونے کے غلام ہیں وہ برباد ہو گئے، وہ لوگ جو ہر وقت پوشاک کی چکر پہ لگے رہتے ہیں وہ برباد ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اذا ظن الناس بالدرہم والدینار وتبایعوا بالعینہ واتبعوا اذناب البقر سلط اللہ عدوہم علیہم، جب لوگ پیسے کو دانت سے پکڑ لیں، چاندی اور سونے کو سب سے قیمتی چیز سمجھیں، ضرورت پر خرچ نہ کریں اور بیل کی دم کے پیچھے لگے رہیں، یعنی ہر وقت اپنی کھیتی اور کاشتکاری سے مطلب رکھیں اور جو دنیا کے حقوق ہیں ان کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھیں، جب ایسا کریں گے لوگ، یعنی دنیا ہی ان پہ مسلط ہو جائے، اللہ کے حق، مذہب کا حق پس پشت ڈال دیں، جد و جہد کرنا چھوڑ دیں، تو اللہ ان کے اوپر ذلت مسلط کر دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے لیے بہت تھوڑی چیز، تھوڑا سا کھانا، فقر و فاقے میں زندگی بسر کی، معمولی کپڑوں میں زندگی بسر کی، ایک ایک جوڑے کے اوپر پورا سال گزار دیا، اور دوسرے تمام حقوق انہوں نے ادا کیے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے عزت اور آسائش، یعنی ایک عزت ہوتی ہے ایک آرام ہوتا ہے، عزت اور آرام میں بیر رکھا ہے۔ جیسے آگ و پانی میں بیر ہے، آگ و پانی جمع نہیں ہو سکتے، یا تو آگ رہے گی یا پانی رہے گا، اسی طرح سے یا تو آرام رہے گا اور یا عزت رہے گی۔ اگر آپ عزت کے طالب ہیں تو آپ کو آرام ترک کرنا پڑے گا، تناسانیاں چاہیں اور آبرو بھی، یعنی خوب عیش کریں، عیاشی نہ چھوڑیں، آرام طلب ہو جائیں، جو کھانے کا وقت ہے اسی وقت پہ کھانا کھائیں، جو سونے کا وقت ہے اسی وقت سوئیں، اور عمدہ قسم کے کپڑے پہنیں، اور عیش و عشرت میں کوئی کمی نہ رکھیں، اور پھر عزت کو بھی پہنچ جائیں، یہ ناممکن ہے۔ تناسانیاں چاہیں اور آبرو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی، اگر کل نہیں ڈوبی تو آج اس کو ڈوبنا ہے، جو اپنے آرام کے پیچھے رہے اور اپنے فرائض اور اپنا مقصد زندگی سامنے نہ رکھے۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اندر جو خرابیاں در آئی ہیں ان کی وجہ سے ہم کتنی نکبت، کتنے افلاس اور کتنی ذلت ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام کا حال کیا تھا؟ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ راتوں کو روتے تھے اللہ کے سامنے، اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ سینکڑوں صحابہ کو میں نے دیکھا کہ اس طرح رات کو بے چین رہتے تھے جیسے سانپ نے کاٹ لیا ہو، اور جب صبح ہوتی تھی تو اللہ کے راستے میں میدان جہاد کے اندر شیر کی طرح ڈکارتے تھے۔ کیا جانے کس نے چھیڑ دیا ہے دلیر کو، سب دشت گونجتا ہے یہ غصہ ہے شیر کو۔ تو ایسے لوگ کہ جن کا ایک مقصد زندگی ہوتا ہے وہی دنیا سے جاتے ہوئے سرخرو ہوتے ہیں۔ آپ یہ بات کان کھول کر سن لیجئے اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لیجئے کہ وصایت المسلم تضحیۃ لا استفادہ، ایک مسلمان کی زندگی اول سے آخر تک، الف سے یہ تک، سر سے پیر تک قربانی سے لبریز ہے۔ مسلمان کو قربانی کے ساتھ جینا چاہیے، قوم کے لیے قربانی، رشتہ داروں کے لیے قربانی، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کے لیے قربانی، پڑوسیوں کے لیے قربانی، سچائی کے لیے قربانی۔ عجیب طرح کا دور آ گیا ہے، ایک شخص، ایک ظالم آدمی ہمارے پڑوسی کی بہو بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے، اور پڑوسی کو ہماری گواہی کی ضرورت ہے، لیکن ہم
اپنے فائدے کے لیے، اپنی جان اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے اس غنڈے کے خلاف گواہی نہیں دیتے۔ ایک آدمی دن دہاڑے سڑک پر قتل کرتا ہے، اگر عدالت تک گواہ نہ پہنچیں تو قتل کے بارے میں فیصلہ کیسے کیا جائے؟ قاتل کے خلاف جج کیسے حکم سنائے؟ کیونکہ فیصلے کے لیے تو گواہ ضروری ہے، اور آپ گواہی نہیں دیتے۔ یہ کیا ہے؟ آپ سچائی کے لیے جی رہے ہیں؟ آپ کا کوئی مقصد ہے؟ آپ کے ہاں قاتل کے خلاف گواہی دینے کی جرات نہیں ہے۔ تو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال اور ہماری جانیں خرید لی ہیں، ہم نے اللہ میاں سے سودا کر لیا ہے، اللہ ہم کو جنت دے گا آخرت کے اندر، اور ہم اپنی جان اور مال لگا دیں گے سچائی کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے الساکت عن الحق شیطان اخرس، اگر سچائی کہنے کی ضرورت ہے، سچ بات بولنے کی ضرورت ہے، گواہی دینے کی ضرورت ہے ظالم کے خلاف، بے ایمان کے خلاف، اور آپ گواہی نہیں دے رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں، تو آپ گونگے شیطان ہیں۔ گونگا شیطان، اچھا آدمی بھی گونگا شیطان ہوتا ہے، یعنی جو کسی پر بری نظر نہیں ڈالتا، جو کسی کا مال نہیں چراتا، جو بے ایمانی نہیں کرتا، مگر پھر بھی گونگا شیطان ہے۔ وہ کس طرح ہے؟ تو اچھا آدمی، اپنی ذات میں تو اچھا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، کسی کا مال نہیں لیتا، لیکن گواہی کی ضرورت ہے قاتل کے خلاف تو گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے جتنا نیک ہو، لیکن اگر حق بات نہیں بولتا اور ہونٹ سی لیتا ہے تو وہ گونگا شیطان ہے۔ چکارے بے فضول من برآید، مراد دروے سخن گفتن نہ شاید۔ اگر ہمارے بولے بغیر کام چلتا ہو تو نہیں بولنا چاہیے، خاموشی اچھی چیز ہے، ایک خاموشی سے 100 بلائیں ٹلتی ہیں۔ اگر کوئی کام ہمارے بولے بغیر ہو جاتا ہے تو ہمیں نہیں بولنا چاہیے۔ وگر بینم کی نابینا و چاہست، اگر خاموش بنشینم گناہ است۔ لیکن اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندھا کنواں ہے، ہمارے سامنے اندھا کنویں میں گرا جا رہا، اور اس وقت ہم خاموش بیٹھے رہیں، ہونٹ سی لیں، خاموشی اختیار کریں، تو اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں، ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کو راضی رکھنا، ہماری زندگی کا مقصد ہے انصاف کا جھنڈا بلند کرنا، ہماری زندگی کا مقصد ہے ظالم کے ہاتھ پکڑ لینا یا ظالم کے ظلم کو روکنے میں مدد دینا، وہ ہم نہیں کرتے تو ہم اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کرتے۔ نشست کا وقت ختم ہوا، میری بات مکمل ہوئی، اجازت دیجئے، اللہ تعالیٰ جب موقع دے گا تو پھر آپ کے سامنے آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔